السلام علیکم. سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نہایت ہی اہم موضوع پہ آپ سے بات کریں گے جو ایک یا دو دن پہلے سوات میں ایک واقعہ ہوا ہے، ڈیفائلنگ آف دا ہولی قرآن کا مبینہ. اور اس کے بعد ایک جو کلپرٹ تھا اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور پھر تھانے میں جو موب تھا اس نے اس کو چھڑا لیا، اس کو جو ہے وہ ڈریگ کرتے ہوئے لے آئے، اس کو پہلے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا، اس کا مسئلہ کیا اور سیلیبریشنز ہوتی رہی. اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی پورے سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنلی. پاکستان اور اسلام کی جگہ ہنسائی ہوئی. تو میں نے سوچا آج اس موضوع کے بات کریں کہ اس میں ایسے واقعات اور اس طرح کا ایٹیچیوڈ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی اسپیس ہے. So it must be loud and clear that there is no space for violence in Islam. There is no room for aggression, retaliation, fanaticism, and violence in Islam. Islam is religion of peace and coexistence, religion of tolerance. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam established an inclusive society in the shape of state of Medina, where every citizen had equal rights in terms of worship, in terms of protection of life, wealth, intellectual wisdom. Each and everything was equal. There were Jews, Christians, other minorities, but Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensured them that you have the equal rights. There is no discrimination in terms of religion, race, language and culture. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جو ہمارا ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو لیٹ سٹارٹ. ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو ڈی فائلنگ آف دا ہولی قرآن ہے، اس پہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جو آرٹیکل 295B، ڈی فائلنگ ETC آف کاپی آف دا قرآن، اب میں وہ اوریجنلی پڑھ رہا ہوں. ہو ایور ولفلی ڈیفائلز، اپنی مرضی سے جان بوجھ کے جو قرآن کی بے حرمتی کرے، ڈیمیجز اور discretes a copy of the Holy Quran or of an extract therefrom, or use it any derogatory manner or for any unlawful purpose, shall be punishable with imprisonment for life. جو کوئی ڈیفائلنگ کرے گا قرآن کی، ڈیروگیٹری ریمارکس، اسے ڈیمیج کرے گا، چینج کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈیروگیٹری مینرز جو ہے ان لافل پرپز کے لیے استعمال کرے گا، تو لائف امپریزمنٹ یعنی اسے عمر قید کی سزا ہوگی. تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس میں لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اس کو عمر قید ہوگی. اب دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. اسلام میں جو بیسک چیز ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا فیمس philosopher ابو عمرو بن شیبانی interpreted the word سلم as اسلام، کہ سلم اسلام ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، the Muslim is he from whose tongue and hand the Muslim are safe، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. یہ ڈیفینیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن ہے مسلم کی. کون کر رہا ہے؟ پروفٹ آف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یہاں کنڈیشن کوئی نہیں لگائی، ہر وقت ہر حالت میں. embracing Islam therefore means to enter the door of peace and protection. اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ امن اور حفاظت کے دروازے میں داخل ہو گئے ہیں. Until people became from this harm and evil. According to Abi Mansur, Muhammad al-Azhari, Abu Ishaq az-Zujaj narrated from Muhammad bin Yazd Thaib al-Lugha, who interpreted the Quranic verse, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Say, peace be upon him, your Lord has made mercy incumbent upon himself. ٹھیک ہے. اور پھر لہم دار السلام عند ربہم، فار دیم دیر از اے ہوم فار پیس اینڈ سیکورٹی ود دیئر لارڈ. ٹھیک ہے. واللہ یدعو الی دار الاسلام، دار السلام، اینڈ گاڈ کالز ٹورڈز the abode of peace. اللہ اسلام کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. دار السلام مینز the abode of سلامہ، سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کی طرف. ٹھیک ہے. Because truly safety will be available only in paradise. It is blessed with permanence that will not face extinction. It provides honor that will not see any humiliation
and its health as no decay. According to Imam Asfahani, salam and salama denotes freedom from all known and hidden troubles. God says, illa man ata Allah bi qalbin salim. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بٹ ہی alone will enter paradise whose appear before God with a sound heart protected from evil. جس کا sound heart protected from evil, heart of peace لے کے جائے گا. تو اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں, ٹوٹل جیسر آف پیس ہے, ٹھیک ہے. پھر قرآن مجید کی میں کچھ اور ورسز کوٹ کر دیتا ہوں. اہبط بسلام منا, get down from the ark with peace and blessing from us. Salamun qawlan min Rabbi Rahim. Peace be upon you. This greeting will be conveyed to them from the ever merciful Lord. As-salam huwa shajarun azimun wa huwa abadan akhdaru. یہ کس نے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں As-salam is a magnificent evergreen tree. Imam of Arabic lexicon maintained that calling on every evergreen tree al-Islam is based on the linguistic meaning of the word. ٹھیک ہے. It is a tree safe from decay and vicissitudes of autumn, so it is called as-salam. ہر طرح کے خزاں سے پاک ہے. تو یہ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. اب آرٹیکل 2A پہ آئیں تو wherein adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. یہ آرٹیکل 2A میں ہے, مائنورٹیز اپنے کلچر کو اور اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر where shall be granted fundamental rights including quality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith and worship and association. ٹھیک ہے. subject to law and public morality. یہ ہمارا قانون کہہ رہا ہے. 10A میں ہے right to fair trial. جو ہوتا ہے نا ہمارے پولیس سے وہ اس کو چھڑا کے لے گئے اور خود ڈریگ کیا, مارا. اب قانون کیا کہتا ہے؟ فار دا ڈٹرمنیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ obligation اور ان اینی criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process. اسے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. تو اسلام میں بھی قانون شہادت ہے, ایگزیکیوشن کا پروسیس ہے جرا کا, اور اسے پورا موقع دیا جائے. آپ کو کیا پتہ وہ پاگل ہے, اس کا فزیکل مینٹل ایگزامینیشن تو کریں. کون گواہ تھے, کس سرکمسٹانسز میں ہوا, ڈی فائلنگ قرآن کی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو پولیس نے جب کسٹڈی میں لے لیا ہے تو یہ تھانے کیوں بنے ہیں, یہ جوڈیشری کیوں ہے؟ اسلامی ریاست میں تو قاضی ہے, عدالتیں ہیں, کسی ایک شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ڈریگ کرنا, مسلح کرنا اور یہ جلانا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایتھکس آف وار میں نان مسلم کے لیے کہا ہے ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی. باڈی کا مسلح مت کرو, اس کے ٹکڑے مت کرو. ٹھیک ہے. وہ اس کو پیسز میں ٹورن مت کرو. یہ تو ہمارا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی نہیں ہے. یہ کیسے عاشق ہیں کہ ان کی ذات پہ تو کٹ مرتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کا نہیں مانتے. اس سے بڑی ڈی فائلنگ اور کیا ہوگی؟ قرآن کا نہیں مانتے. میں نے آپ کو ایگزامپلس کوٹ کی. اپنے نبی پہ جان تو چھڑکتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ میں جلانا صرف خالق کائنات جو ہے اس کو جچتا ہے, جس نے کائنات پیدا کی. جہنم کا فیصلہ وہ کرے گا. کسی انسان کو اسلامک اسٹیٹ میں تاریخ میں کوئی نہیں ملتا کسی نے آگ میں جلایا ہو یا قانون ہاتھ میں لیا ہو. نظام قضاء و عدل ہے. پھر انسانی زندگی جو ہے وہ مقدس اور واجب الاحترام ہے, جس کو اسلام میں محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بالخصوص کسی کو بھی ضرب یا موت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا سوائے عدالت کے حکم کے. جوڈیشری اگر اسے کہتی ہے تھرو لیگل پروسیکیوشن تو پھر اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے ہوگا, جوڈیشری کے ذریعے. دوران زندگی اور بعد از موت بھی انسان کا جسم واجب الاحترام ہے, چاہے وہ ہندو کا ہے, عیسائی کا ہے, کسی کا بھی ہے. اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ متوفی کی نعش کا بھی احترام کریں. ٹھیک ہے. یہ یورپین کنونشن فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس 1950 آرٹیکل 2 کی کلاس 2A ہے. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے انسانی حقوق, خون کی حرمت, مال کی, جان کی, عزت کی, آبرو کی, ہیومن رائٹس کا پورا چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. پھر قرآن میں سورہ المائدہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یعنی خون ریزی, ڈاکہ ریزی کے بغیر ناحق قتل کیا تو اس نے پورے معاشرے کو قتل کر ڈالا. تو انسانی قانون میں یاد رکھیں جو قتل کی صورتیں کیا ہیں. قتل عمد,
اگر کوئی اس کے وارثان خون بہا لینے سے انکاری ہوں تو پھر اس شخص کو قتل کیا جائے گا تھرو جوڈیشری. کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. قتل عمد میں بدکاری، کوئی ایڈلٹری فورنیکیشن میں جو ولنگ کے ساتھ ہو تو اس میں یہ ہے کہ 4 چشمدید گواہ ہوں گے تو اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی. اس میں بھی بڑی احتیاط رکھی گئی ہے. مسلح رازنی، محاربہ، فساد انگیزی، عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ڈاکوں کے لیے جو پولیس آپریشنز کرتی ہے. ارتداد، قید، توبہ یا وہ جب تک وہ پلٹے نہ اسلام کی طرف، اس میں بھی قتل ہوگا، وہ بھی عدالت کرے گی. انڈیویجول کو کوئی رائٹ نہیں ہے. تو میثاق مدینہ کے آرٹیکل 63 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ الْجَارَ لِمَنْ بِرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رسول اللہ. جو اسلامی ریاست کے دستور کے مطابق وفا شیار رہے، نیکی و امن پر کاربند رہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ ہیں. پھر جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اسلام شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی بچانے کے لیے ایسے اقدامات پر گرفت نہیں کرتا جو عام حالات میں قابل گرفت ہوں. مثلا سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں حضرت عمر کا عورت سے حد ساکت کرنا، کہ ایک شخص میں پیاس لگی تھی، چرواہے سے کہا پانی پلا دو، اس نے کہا کہ ایڈلٹری فورنیکیشن میں انوالو ہو، زنا کرو، تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اگر نہیں کرو گی تو میں پانی نہیں دوں گا. وہ مرنے والی تھی تو مجبوراً کرنا پڑا، تو آپ نے اس کو حالت اضطراری میں حد ساکت کر دی. جان کی اتنی حرمت ہے. پھر شدید بھوک کی وجہ سے کسی نے اونٹنی چرائی تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا کہ بھوکا تھا. حضرت عمر نے قید سالی اور سختی کے دنوں میں قطع ید کی سزائیں جو ہے منقطع کر دی تھی. ڈرا دمکا کر چوری کا اعتراف. حضرت عمر کے سامنے ایک مجرم آیا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگتا یہ چور ہے. اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، مجھے ڈرا دمکا کے کہا گیا ہے. تو آپ نے اس پہ حد جاری نہیں کی. ایک شخص رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا تاکہ شہد اتارے. اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے یا میں رسی کاٹ دوں. تو سیدنا عمر نے فرمایا اپنی بیوی کی طرف لوٹ جاؤ، یہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی، تمہاری جان پہ بنی تھی. ٹھیک ہے. اور سیدہ عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو صداؤں سے دور کرو، اس کے لیے کوئی پناہ ہے تو اسے پناہ میں جانے دو، کیونکہ امام کا غلط صدا دینے سے معاف کرنا بہتر ہے. ترمذی کی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا دل چیر کے دیکھا ہے تو نے کہ وہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں، کس حد تک جان کی حرمت ہے. تو مسلمان نے اہل کتاب کو جب قتل کر دیا، مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس قتل پہ جو ہے وہ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق مسلمان کو کے خلاف سزا دی. جس نے معاہد یا اقلیتی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو 40 مسافت پر ہے. پھر پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اہل پناہ دہندہ کے ساتھ، اسے ضرر پہنچایا جائے گا، نہ عہد شکنی کرے گا. آرٹیکل 50 میثاق مدینہ. یہ تھانہ سے نکال کے ڈریگ کر کے مار رہے ہیں، کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ آگ میں جلانے کا حق صرف خالق کائنات کو ہے. کفار، جانور یا کسی میت کو جلانا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ پر ابارتے اور مصلح سے منع کرتے، باڈی کو ڈس فگر کرنا. ابو داؤد کی حدیث ہے. دشمن کے اعداء کی قتل و برید سے منع فرمایا، لوٹ مار سے اور لاشوں کی بے حرمتی سے منع فرمایا. جنگوں میں بھی مسلح کا رواج عام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں یہ رواج ختم کیا. ٹھیک ہے. پھر حدیث کا ایک باب ہے دارمی میں، باب فی النہی عن التعذیب بعذاب اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرح عذاب دینے سے ممانعت کا بیان. اس موب کو سمجھائیں ذرا، یہ علماء کیوں نہیں بتا دے یہ حدیث کے چپٹرز کہ اللہ کے سوا کسی کو مناسب نہیں کہ آگ کے عذاب میں کسی کو مبتلا کرے. اسلام کا جو پنشمنٹ کی فلسفی ہے وہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور وہ نہیں ہونا چاہیے. تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی بے کنی کی جائے، اور دوسرا اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ جو کیا کہتے ہیں اسے میز ہیں لینے چاہیے، کیس پینڈنگ ہیں، انہیں ٹرائل کے مطابق ہو تاکہ پبلک کا اعتماد بڑھے اور اسکالرز پبلک کو ایجوکیٹ کریں. تو آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز جو رکھوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اسلام کے حوالے سے. وہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ واٹ آر دا رائٹس آف نان مسلم سٹیزنز آف اے مسلم اسٹیٹ. مسلم اسٹیٹ میں نان مسلم سٹیزنز کے رائٹ کیا ہیں، تو اس پہ میں تھوڑا سا بریف کر دوں. This question is relevant to international community. I would like to address the International Human Rights Organization that Islam is not the religion of terrorism and extremism. If some people are involved in mob violence in Pakistan, they are not connected to Islamic teachings. They are unaware of Islamic, teachings and spirit of Islam. So actual Islam is based on peace, tolerance and coexistence. Islam is not only guarantees the protection of life,
honor and property of Muslim citizens of an Islamic state, but also guarantees the equal protection of life, honor and property of non-Muslim citizens, okay, as well as those with whom it has entered into a peace treaty. The rights of non-Muslim citizens in an Islamic state are just as sacrosanct as those Muslim citizens. There is no difference between them as human beings. It should be loud and clear. That is why Islamic law metes out equal treatment to both parties in matter of blood money and legal retribution. Non-Muslims have complete personal and religious freedom in a Muslim society, and their properties and places of worship also enjoy complete protection. In addition to the non-Muslim citizens, even the ambassadors of non-Muslim countries and others working on diplomatic assignments have been guaranteed complete protection. Likewise, the protection of lives and properties of non-Muslim traders is the responsibility of Islamic State. Islam forbids the use of violence against peaceful and non-combatant citizens. Those who attack peaceful non-Muslim citizens, kidnap them for reason and torture them mentally or physically or keep them under unlawful custody are in fact committing major violations of Islamic teaching. So this is the true picture of Islam. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.